نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ آج کی یہ روایت گناہ کے حوالے سے ہے۔ گناہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے حکم سے سرتابی کا نام ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے محرومی کا سبب ہے۔ لیکن تمام گناہ برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں فرق مراتب ہے اور اس کے اثرات اور نتائج انسانی زندگی پر واقع ہوتے ہیں۔ اہل علم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام گناہوں کی تقسیم اس طرح کی ہے: کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہو، عذاب کی، نہ اسی طریقے سے سزا کی، یا جو ہے دنیا میں کسی حد کی، جیسے قتل، چوری وغیرہ وغیرہ۔ یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے صغیرہ گناہ، کہ جن پر قرآن اور حدیث میں ممانعت کا ذکر تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے کسی سزا اور حد کا ذکر نہیں ہے، اس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا ہے تو ہم تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جو ہے عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ کی دو قسمیں ہو گئیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ آج کی روایت میں 4 بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے نمبر 1، شرک، اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی اور کو شریک کرانا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کا ذکر ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر قتل نفس یعنی کسی جان کو بے گناہ قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پر جھوٹی قسم اٹھانا۔ بعض احادیث میں 7 اور بعض احادیث میں اس سے کم و بیش کا ذکر ملتا ہے۔ جتنے بھی یہ گناہ کبیرہ ہیں، ان تمام میں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، ترتیب کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، یہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، اس لیے کہ گناہ در حقیقت یہ نافرمانی ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ ایک بندہ جب گناہ سے بچتا ہے تو در حقیقت وہ تعظیم کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، وہ تعظیم کرتا ہے اس نہی کی جس سے روکا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو صغائر پر اصرار کرتا ہے تو وہ جو ہے خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے، اور بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرتے کرتے ایک شخص جو ہے وہ صغیرہ گناہ کرتے کرتے ایک شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ تنبیہ کی ہے کہ جو صغائر پر اصرار کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس سے جو ہے ایمان ختم ہو جائے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اور یہ بات ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ اے عائشہ، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے گریز کرنا، یقیناً ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ اور ایک روایت میں مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ کچھ لوگ کسی مقام پر جمع ہے اور وہاں پر جو ہے ہر شخص ایک ایک لکڑی لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا کر وہ روٹی پکا لیتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے چھوٹی لکڑیاں جمع ہو کر کے آگ کے جلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے اہل علم نے تفصیلات بیان کی ہے، ان میں سے چند تذکیر کے لیے ذکر کر دیتا ہوں۔ شرک، قتل،
اسی طریقے جادو، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کے حقوق نہ دینا، زنا کرنا، سود کھانا، مال یتیم کھانا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرے، اور انسان ہونے کے ناطے جو گناہ اس سے ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ استغفار کا التزام کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔